سر ویلنٹائنس ڈے آیا آ کر چلا گیا، ہر سال یہ ٹاک آف دا ٹاؤن رہتا ہے. اچھا، اگر کوئی ایک شخص کسی کو گفٹ دیتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر اظہار محبت کرتا ہے تو اس میں کیا مذائقہ، کیا ہے، غلط کیا ہے؟ کہ ایک کہاوت ہے کہ چنگاری سے شرارے ابھرتے ہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر معمولی سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ان کا انجام ہوتا ہے نا وہ اتنا معمولی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن پاک کی جب آپ آیات کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں کہ جنہیں پڑھنے سمجھنے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ابتدا ہوتی ہیں، لیکن در حقیقت جو اختتام ہوتا ہے نا اس اختتام تک کا ٹوٹل سبب یہی ہوتی ہیں. صحیح مثال کے طور پر آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، معجم الکبیر کی روایت ہے. خلاصہ یہ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی اجنبی عورت سے تنہائی میں نہ ملے. ٹھیک ہے، اب اگر اس پر کوئی شخص یہ اعتراض کرے یا یہ سوال کرے کہ تنہائی میں ملنے سے کیا فرق پڑے گا، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تنہائی میں ملنا، پہلے تو ملاقات ہوگی اور اس کے بعد جو سٹیپ بائی سٹیپ معاملات ہوں گے تو رزلٹ کچھ اور ہوگا. یہی معاملہ ادھر بھی ہے کہ پہلے فلاور گفٹ کیا، لیکن وہ جو فلاور تھا نا وہ کہاں تک لے کے جائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور معاشرہ اس وقت دلیل ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ الفاظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک آیت کریمہ ہے سورہ نور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تم فرماؤ مومنین سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. اب دیکھیے دو چیزوں کو بیان فرمایا، نگاہوں کو نیچا بھی رکھنا ہے اور پارسائی کی حفاظت بھی کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا بدکاری میں جو پڑنا ہے نا اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ پہلے نگاہ بھٹکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، اور پھر انسان جو ہے وہ تباہی کی سمت چل پڑتا ہے. تو بظاہر جس چیز کو معمولی خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک فلاور دینے سے، ایک میسج کر دینے سے یا کچھ جملے کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے اظہار محبت. مسئلہ یہ ہے کہ جس سے اظہار محبت کیا جا رہا ہے آیا کہ وہ اس لائق بھی ہے، اس قابل بھی ہے کہ اس سے کیا جائے، مطلب وہ کہیں آؤٹ آف لمٹ جا کر تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا، اگر ایسا ہے تو پھر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص طور پر جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس جملے میں بہت وزن ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ایک ایماندار شخص کے لیے یہ کبھی زیبا نہیں ہے. ہاں جس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر آپ علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب حیا نہ ہو تو جو چاہو کرو، تو بے حیا شخص کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے. اچھا سر، ٹھیک ہے، آپ نے اس کی وضاحت دی، اس کو ذہن میں رکھتے ہیں. لیکن ایک سوال اور یہ آتا ہے کہ اگر کسی کو نہیں اچھا لگتا تو وہ نہ کرے، کرنے والوں کی لائف میں کیوں انٹرونشن کرتے ہیں؟ بیسیکلی قرآن جو ہے نا وہ یہی بتاتا ہے کہ ایک مومن جو ہے نا اس کی اپنائیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسرے مومن کا اسی طرح خیال کرے جس طرح وہ اپنا خیال کرتا ہے، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومنین اور مومنات جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. جب یہ فرما دیا رب کریم نے کہ بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں، یہ آپس کے اندر جو ان کی رفاقت ہے نا اس کا تقاضا ہے. چنانچہ جب کوئی نیک شخص، جب کوئی رحم دل شخص، وہ شخص جس کے دل کے اندر یہ احساس ہے کہ میرا دوسرا مسلمان بھائی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، اللہ کی ناراضگی میں مبتلا نہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کو منع تو کرے گا نا. تو یہ اصل میں وہ لوگ جو ہوس پرست ہو گئے، میں مطلب معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کی نفسانی خواہشات پر تو بڑی زبردست قسم کی ضرب ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ حکم کس کا ہے. وہ تو رب کا حکم مان رہا ہے اور اپنائیت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے. وہ تو محسن ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس پر اعتراض کیا جائے کہ جناب یہ درمیان میں ہمارے کیوں آ رہے ہیں. یہ بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا مطلوب ہے، اس وجہ سے یہ کام ہو رہا. بلکہ میں آپ کو یہاں ایک بات عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا، ٹھیک ہے، تو مخاطب کون تھے؟ یعنی جن کو آپ علیہ السلام نے دعوت دی وہ اصل میں کفار تھے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. آپس میں مومنین جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے کہ رفیق ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے، بھئی حیا تو حیا ہے نا، بے حیائی بے حیائی ہے. مطلب حیا اخلاق ہے، بے حیائی بد اخلاقی ہے.
ایک کافر سے بھی یعنی غیر مسلم کو بھی جو ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ انسان اس پر احسان کرے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ بد اخلاقی کے اندر ہے، بے حیائی کے اندر ہے، اپنا فریضہ ضرور پورا کرنا چاہیے۔ اچھا سر، ساتھ میں اب یہ بھی بتا دیں کہ ان لوگوں کو کیسے کنونس کریں، قائل کیسے کریں ان کو ان چیزوں کا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انداز اچھا ہونا چاہیے، بات وزندار ہونی چاہیے، اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور انسان پیغام حق پہنچا دے، یہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس پیغام ہدایت کو قوم تک پہنچایا۔ جن کے نصیب میں ہدایت تھی انہوں نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے، اور جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی تو وہ اپنے نصیب پر روئیں، صحیح۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ساری امت اسی کام کو کرتے ہوئے آئی، انہوں نے اپنا فریضہ ادا کر لیا، ان کو ثواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص بڑا سخت دل ہے، کوئی ہارڈ رپلائی دے دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس فریضے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ کی رضا مقصود ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان تھوڑا سا قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو۔ اگر ہارڈ رپلائی آ بھی جائے نا تو محبت سے اور نہایت احترام کے ساتھ جو ہے آپ علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے صبر کر لے، ٹھیک ہے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی دن اس دل کو نرم فرما دے گا۔ خلق السحاب وخلق الماء خلق الشمس في الفضاء سبحان خالق الحياة